میری ذرا سی غلطی سے کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی معصوم کو سزا مل جائے۔ اس وقت یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرے گا۔ اکثر ایک جملہ لوگ بولتے ہیں کہ جیسن راجا ویسن پرجا، یہ جملہ ابھی بھی کچھ لوگ بولتے ہیں۔ آپ کے شہر میں بولتے ہیں کیا؟ بولتے ہیں نا۔ لیکن میں آج کہنے کے لیے آیا ہوں، جیسے ہمارے اہل علم جانتے ہیں، یہ جملہ اس زمانے کا تھا جب راجا کے گھر میں راجا جنم لیتا تھا، ملکہ کے آغوش میں بادشاہ جنم لیتا تھا۔ اب جمہوریت میں راجا کے رانی کے آغوش سے کوئی راجا جنم نہیں لیتا۔ کالا کلوتا ہو سب بھی ملکہ کا بیٹا شہزادہ اور بادشاہ بنے، اب ایسا نہیں ہے۔ اب جنتا جسے چنے گی وہ آپ کا بادشاہ، وہ آپ کا فرمانروا، وہ آپ کا حاکم بنے گا۔ اس لیے جیسن راجا ویسن پرجا نہیں، بلکہ جیسن پرجا ویسن راجا ہوگا۔ آپ اچھے پرجا ہیں، آپ نے مفتی اسماعیل صاحب جیسے لوگوں کو چنا ہے، یہ قابل فخر بات ہے۔ اور مجھے امید ہے، میں نے جو کچھ عبد المالک صاحب کے بارے میں سنا ہے اور اس جواب صاحب قائد نے اپنے جن نیک جذبات کا اور مستقبل کے جن منصوبوں کا اظہار کیا ہے، یقیناً ہے قیادت کی صفات ان کے درمیان میں، ان کے اندر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بدر سے عزم رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ووٹ کیا ہے؟ جمہوریت کو ووٹ نہیں ہے، ووٹ ایک ہتھیار ہے۔ آپ کی عزت، آپ کے آبرو، آپ کے مال و دولت، آپ کی شریعت کا ووٹ نہیں ہے، یہ ووٹ امانت ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ امانت اہل امانت کے حوالے کیا جانا آپ پر لازم ہے۔ ووٹ کو تاش کے پتوں کا کھیل نہیں ہے، ووٹ موبائل کے بٹن میں کوئی کھیلنے والا گیم نہیں ہے، بلکہ ووٹ آپ کے مستقبل کو طے کرے گا۔ اس ملک میں عزت کے ساتھ رہیں گے، اس شہر میں عزت کے ساتھ رہیں گے، ہماری نسلوں کی بھلائی ہوگی، ہمارے علماء کے آبرو کی حفاظت ہوگی، ہمارے مسجدوں کی حفاظت ہوگی، ہمارے شریعت کی حفاظت ہوگی۔ اس ملک میں آج اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مثبت قدموں کی آگیاری کریں اور اچھی سیاست کو پرواز کرانے کا کام کریں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیاست کیا چیز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت دی، نبوت سے قبل 40 سال توحید کی برملا دعوت تھی، لیکن کردار فاضلہ کی دعوت تھی۔ 13 سال تک آپ نے دعوت بامشقت دی، لیکن مکے میں مٹھی میں لوگوں نے کرنا پڑا تھا۔ اور جب نبی رحمت مدینہ چلے گئے تو 2 سال کے اندر میں جنگ بدر کو فتح کیا اور 8 سال کے اندر میں فتح مکہ کیا۔ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ مکے میں سے دعوت تھی، دعوت کو طاقت حاصل نہیں تھی۔ جب مدینہ پہنچ گئے تو دعوت بھی تھی، جماعت بھی تھی، طاقت بھی تھی۔ اس لیے حق کو نافذ کرنے کے لیے طاقت کا حصول لازم ہے۔ اس لیے صحیح طور پر سماج اچھا بنے، اس کے لیے اچھے لوگوں کو چننا ہم پر لازم ہے۔ اسی لیے آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کس کو چنیں گے۔ آپ اپنے بیٹا اور بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں، کتنا تحقیق کرتے ہیں، لڑکا کیسا ہے، آمدنی کیسی ہے، خاندان کے لوگ کیسے ہیں، ماں باپ کا طور طریقہ کیا ہے، کیوں فکر مند رہتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے لفظ جگر سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ نہیں چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کی زندگی ویران ہو۔ آپ بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں، بہو تلاش کرتے ہیں، کس کردار کی ہے، خاندان کے لوگ کیسے ہیں۔ آپ فکر مند ہوتے ہیں کہ میرے خاندان کا وقار مجروح نہیں ہو۔ میرے بھائیو، یاد رکھنا، ایک دولہا آوارہ ہوگا، ایک بیٹی کی زندگی برباد ہوگی، ایک جھگڑالی بہو آئے گی، ایک خاندان کو برباد کر سکتی ہے، لیکن ایک نیتا ناکارہ اور آوارہ ہو تو پورے قوم کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے بیٹی کے بارے میں اگر ایک بار سوچتے ہو تو نیتا کے بارے میں 1000 بار سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بارے میں خدا کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر آپ نے نیک لوگوں کو چنا، اس نے نیک عمل کیا، اس نے عدل قائم کیا، اس نے سماجی خدمت کے جذبے سے شہر کو اچھا بنایا، امیر غریب سب کے ساتھ، ہندو مسلم سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو یقیناً ہے کہ آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ اگر آپ نے کسی باطل کو چنا، کسی غلط کو چنا، کسی گنڈے کو چنا، کسی موالی کو چنا، آپ کی نسلیں نشے میں برباد ہوگی، آپ کے سماج میں تباہی آئے گی، دلالی ہوگی، تو ایسے لوگوں کے بھی ذمہ دار آپ ہیں۔ اس اعتبار سے سوچیے، آپ ان کے کردار کا مطالعہ کیجیے، آپ ایک سیٹ کو کھڑا کیجیے اور ان کے بارے میں مطالعہ کیجیے۔ یہ سب کیا ہے، یہ سب کون ہے، اس کے خاندان نے کیا کیا ہے، اس کے کرتوت کیسے ہیں، اور عبد المالک کو رکھے۔ خدا کی قسم
میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سینے کو کھول دے گا اور آپ حق کا فیصلہ کرنے پر خود تیار ہو جائیں گے. میں امید کرتا ہوں ایسے موقع سے عبد المالک کے کردار کے سامنے میں پاسن کے وزن بھی صرف آصف نہیں چڑھ سکتا ہے. اس لیے آپ کو اپنا ووٹ اس کو دینا چاہیے. میں آپ کو ایک بات اور بھی کہتا ہوں, حضرت مولانا محترم یہاں پر موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نااہل لوگوں کو اپنا امیر بنا دو تو یہ امانت میں خیانت ہے, یہ قیامت کی علامت ہے. یہ مفہوم ہم کو بتاتا ہے کہ ہم اگر نااہل لوگوں کو چنتے ہیں, قیامت تباہی و بربادی کا نام ہے. بس پر بیٹھے ہو سب لوگ تصویر لے کر بیٹھ جاؤ, باوجود بیٹھ جاؤ, اگر بس کا ڈرائیور نشے میں ہوگا تو بس کو چکنا چور کر دے گا. آپ سماج کا نیتا چننے جا رہے ہو, اگر سماج میں بھی کو بربادی سے بچانا ہے تو نیک لوگوں کو چنو, ورنہ برے لوگوں کو چنو گے تو سماج کو تباہ و برباد کر دے گا. اس کا تباہی کو بربادی سے بچانی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آصف صاحب کو, آپ نے اسلام کے نام پر جماعت بنائی ہے. اگر واقع اگر دین سے محبت ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کی توبہ کرو, مجلس اتحاد المسلمین میں آ جاؤ کہ مجلس اتحاد المسلمین میں اسلام کی جو لڑائی لڑی ہے, مذہب کے بقا کی جو لڑائی لڑی ہے, شریعت کے تحفظ کی لڑائی لڑی ہے, ملت کے مسائل کی لڑائی لڑی ہے. بالی گاؤں میں بم بچا ہوا دھماکہ ہوا تھا, وہ چیخ تو پیدا نہ کر سکے جس چیخ کو آواز مجلس اتحاد المسلمین نے پیدا کرنے کا خیال کیا ہے. سابق پرگیا ٹھاکر کے بارے میں تمہاری زبان نہ کھل سکی تھی. زبان اگر کسی کھلی, بابری مسجد پر زبان کسی کی کھلی, طلاق کے مسئلے پر کسی کی زبان کھلی, عیسائیت کے مسئلے میں اگر جا کر چیف یا اکثر کمیشن سے کوئی ملتا ہے تو تم جا کر مل کر اپنی بات نہیں رکھ سکتے. اگر وہ اپنی بات رکھتا ہے تو مرد آخر فیرسٹا سونا ایسی رکھتا ہے. اے مالی گاؤں کے لوگوں, اپنا امیر کس کو چنو گے؟ گلو کے ان معروف لوگوں کو. اگر جتنے لوگ آصف کو شیخ کو جانتے ہیں اتنے لوگ عبد المالک صاحب کو جانتے ہیں, لیکن پورے ہندوستان نہیں, صدر نہیں, بلکہ عالمی سطح پر ہمارا جو سیاسی امیر ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی کو دنیا جانتی ہے. تو اپنے پارٹی کی نسبت, اپنے ووٹ کی نسبت ہم ایک عظیم قیادت سے جوڑیں گے جس کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے, جو گلیوں میں سیاست کر رہا ہے. وہ ہمارا لیڈر نہیں بن سکتا. گھر میں بیٹھ کر کوئی کچھ ساختہ پارٹی بنا لے اور یہ سمجھنے لگے. میں تفصیل دیتا ہوں کہ سڑک پر گوبر بھی ہو اور سڑک پر ٹوپی بھی گری ہوئی ہو تو جب آدمی روانی میں چلتا ہے تو گوبر پر بھی پاؤں نہیں ڈالتا اور ٹوپی پر بھی پاؤں نہیں ڈالتا. ایسا کرتا ہے نا. تو اگر گوبر بھی ایک سمجھے کہ ٹوپی ہی کی طرح ہم بھی عصمت والے ہو گئے ہیں تو یہ بڑی غلط فہمی ہوگی. میں جانتا ہوں شیخ آصف صاحب گنڈا گردی کی سیاست کی وجہ سے آپ سے لوگ کرتے ہیں, اور جناب اسماعیل صاحب مولانا سے اگر محبت کرتے ہیں اس کے تقویٰ کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں. آپ ان کے برابری کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے ہم آپ تمام تر لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت مجلس اتحاد المسلمین مختلف ضلع میں الیکشن لڑ رہی ہے. میں 3 دن ابھی بمبئی میں بتا کے رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ بمبئی کے نوجوانوں میں جو غیرت ہم نے دیکھی ہے, ایم کا جو پرچہ ہمیں دے کے چرچا دے رہا ہے, تو امید کرتے ہیں کہ بہترین نتائج وہاں سے آئیں گے. یہاں سے بھی جو ٹھنڈی ہوا آئی ہے اس نے بھی آپ کے دل کو اطمینان پہنچایا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی الیکشن ہو رہے ہیں ان تمام تر الیکشن میں مالی گاؤں کی طرف پوری ملت کی نظر اٹھی ہوئی ہے, کیونکہ یہاں آپ کی آبادی قابل قدر ہے. آپ صرف کارپوریٹر نہیں چنیں گے بلکہ آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ یہاں کا جو میئر ہے میئر چن سکتے ہیں. اور عبد المالک بھائی سے زیادہ بہتر میئر میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی دوسرا کرنے کے لائق نہیں ہے. اس لیے آپ کو اپنی ایک طاقت لگا دینی ہے. پوری طرح آپ کو کرایا جاتا ہے کہ حیات کے بارے میں ہم ہی کر سکتے ہیں. اتنے بڑے پہلوان ہو, گلی کے کتوں سے ڈر جانے والے اس دیش کے ظالموں کے سامنے میں تو آنکھ ڈال کر بات بھی کر سکتا ہے کیا؟ ملت پر مصیبت آئے, قوم پر مصیبت آئے, اگر سینے کو چوڑا کر کے کوئی بات کر سکتا ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی بات کر سکتا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو لٹکانے کا جو ارادہ کریں گے خود وہ لٹک جائے, ہم کو لٹکا نہیں پائیں گے. یہ زمین جتنے کسی کے باپ کی ہے اتنی میرے باپ کی بھی ہے. ہم کرایہ دار نہیں ہے, کوئی ہمیں اٹھا کر پھینک دے گا. جو زندہ ہے انشاءاللہ اس کا نام یہاں کے ووٹر رجسٹر میں ہوگی کہ ہمارے جائز شہریوں کا نام کاٹ کر دکھا دے. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بہار میں FIR کا معاملہ آیا, ہم لوگ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی سرپرستی میں الیکشن کمیشنر سے ملے اور بیرسٹر صاحب نے ایک
असेंबली कंस्टिट्यूंसी के तमाम तक वोटर लिस्ट को निकालकर जो काम हमारे यहाँ किया है उसकी नजीर पूरे बिहार में नहीं मिलती। हम आपसे एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि ये इलेक्शन का जमाना है, ये सिर्फ आप माली गांव के लिए नहीं है, बल्कि इस वक्त पूरे मुल्क को सामने में रखने के लिए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमा के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा सियासतदा जो मुसलमानों के मसाइल पर, मजलूमों के मसाइल पर, कौमी मसाइल पर वोट कर बोलता है तो फिर इस के अलावा दूसरा कोई और नहीं। आज मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, रुपए की कीमत गिर रही है, नौजवान बेकार हो रहे हैं, कल कारखाने बंद हो रहे हैं, आपके यहां भी बिजली के दर को बढ़ाकर तुरंत के जरिए से आपके कारोबार को बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन एक जुनूनी जमात है हिस्साई ताकतों की, फिरका परस्तों की, वो कहता कुछ भी होता है हमारे मोदी है। मेरे मिल्लत के फर्जंदों, एक जालिम को आदमी अपनी जात बरादरी के नाम पर, फिरका परस्ती के नाम पर अपना लीडर मान रहा है। खुदा के वास्ते इस मजलूम आबादी का एक बड़ा वकील है, उसको तुम अगर इज्जत नहीं दोगे तो उसे इज्जत कहां मिलेगी। मैं कहता हूं बड़े फख्र के साथ कि बचपन में अगर तुमने हैदराबाद का नाम सुना होगा तो 4 मीनार का तस्वर था, लेकिन जब हैदराबाद का नाम सुनते हो तो 4 मीनार की कदम और तारीखी ऐसे अपनी जगह पर है, हैदराबाद का नाम लब पर आता है तो हमें क़यादत के और अदल इंसाफ के 2 मीनारे नजर आते हैं। एक का नाम बैरिस्टर सुल्तान अवैसी है और दूसरे का नाम अकबरुद्दीन अवैसी है। अगर आप यहां वोट डालते हो तो अपनी क़यादत को जन्म दे रहे हो। क़यादत क्या है, क्या है क़यादत, समझने की जरूरत है। आज पार्लियामेंट में वंदे मातरम हो, तलाक का मसला हो, बाबरी मस्जिद के मसाइल हो, नौजवानों की गिरफ्तारी हो, मुसलमानों के साथ जुल्म हो, कोई नहीं बोलता। मेरे इलाके से मौलाना मुझे माफ करे, मैं 2014 में पार्लियामेंट का उम्मीदवार था और जब बीजेपी के हालात हमने देखे, हमने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और मौलाना असराउल कासमी साहब नवल्लाह मरकज़हू के लिए हमने आसान कर दिया है। आप जानते हैं तलाक की बिल की पेशी हुई, कांग्रेस के लोगों ने बोलने की इजाजत नहीं दी। मौलाना की डब्बेवाई हुई आंखों के साथ आज भी बयान मौजूद है। मौलाना ने कहा मैं बोलना चाह रहा था लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। लेकिन मेरे भाई क़यादत इसी को कहते हैं कि पार्टी की टिकट की बुनियाद पर वोट मुसलमानों ने दिया और शरीयत पर हमला हुआ, मौलाना को बोलने नहीं दिया। और जब बैरिस्टर सभी बोलना चाहा तो किसी के बाप की मजाल उसे रोकने की नहीं हुई। तो आप क्या चाहते हैं? आप लोगों की गुलामी चाहते हैं? एक आखिरी जुमला क़यादत के ताल्लुक से कहना चाहूंगा कि देखो 2 मिसालें देता हूं। एक औरत 12 बरस से अगर उनके बच्चे न हो तो 12 बरस के बाद बच्चा हो न हो तो वो अड़ोसन पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती है जब तक बाढ़ है। लेकिन कुदरत 12 बरस के बाद एक औलाद दे दे तो फिर अपने औलाद की पेशानी चूमती है। ए हिंदी मुसलमानों, दलितों, बरसों के बाद एक लीडर आया है, उस लीडर की पेशानी को चूमने का काम हो। एक आदमी 90 किलो 1 कुंडे के वजन का हो, अगर उससे दामू कट जाए 20 किलो के, वो आदमी लंगड़ा होगा लेकिन जिंदा होगा। बाजू कट जाए वो लूला होगा लेकिन बहुत मौजूद होगा। लेकिन अगर 4 किलो 3 किलो के वजन की गर्दन कट जाएगी तो फिर वो आदमी नहीं, वो लाश है। यकीन जानो जिस जिस्म में कोई सर नहीं है वो लाश है, जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो भी माननीय लाश है। क्या अपने गर्दनों को कटवाना के लिए तैयार हो? अगर गर्दनों को कटवाने के तैयार नहीं हो तो अपने मालिक को जिताना और कॉर्पोरेशन के जंग को जीतना ही आप पर वाजिब नहीं है, बल्कि बैरिस्टर के बाजू को मजबूत करने के लिए अपना एक एक वोट पतन के निशान पर देकर तमाम तर कॉर्पोरेटरों को कामयाब करना आपकी जिम्मेदारी है। याद रखना मेरी आखिरी बात को, मामू खालू फूफा अमीर हो, वजीर हो, दौलतमंद हो, मर जाए बच्चा यतीम नहीं होता। बाप लफों के बिस्तर में हो, जिस दिन बाप हम तोड़ देता है बच्चा यतीम हो जाता है। बाप के मरने से जिस तरह बच्चा यतीम होता है, जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम भी यतीम हो जाती है। अपने कौम को यतीम से निकालना चाहते हो तो बैरिस्टर उसी के नाम पर एक वोट दीजिए। इनकलाब तैयार है आप? मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि अपने हाथों को लड़ा कर दीजिए इनकलाब, इनकलाब। बैरिस्टर अब्दुल मालिक, पकड़ का निशान, माली गांव के जवान। अस्सलाम वालेकुम।